بخاری صاحب آپ کی بات آ گئی، پوائنٹ آ گیا. فیصل صاحب ذرا بتائیے گا جی بی میں کیا ماحول ہے، کس کی زیادہ اچھی کیمپین چل رہی ہے، کون سے تگڑے حلقے ہیں، ذرا بتائیے گا. جی بالکل، گلگت بلتستان انتخابات میں آج آخری روز تھا. مہم کے لیے سیاسی کیمپین ہوئے. میاں نواز شریف صاحب ایک روزہ دورے پر گلگت تشریف لائے، ساتھ ہی بلاول بھٹو ابھی بھی گلگت بلتستان میں موجود تھے. آصفہ بھٹو بھی یہاں پر آ کر کیمپین کر رہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گوہر صاحب بھی تشریف لائے. یہاں پر انہوں نے بھی سیاسی کیمپین کی. جو بلاول بھٹو زرداری ہے انہوں نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا. نواز شریف صاحب نے اپنے جو امیدواروں کو تگڑا قرار دیا. بلاول صاحب کہہ رہے کہ حکومت ان کی بنے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا جتنا امیدواروں سے ہو سکے انہوں نے کیمپین کیے. سب سے جو تگڑا کیمپین کیے، سب سے زیادہ جو کیمپیننگ کا موقع ملا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا. بلاول بھٹو خود بھی یہاں پر آئے ہوئے، آصفہ صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے. محترمہ نے انہوں نے بھی یہاں سے اردو میں جگہ جگہ تقریر کی، کیمپین کی. اب یہ کہ پیپلز پارٹی والوں نے سب سے زیادہ اپنے امیدوار گلگت بلتستان انتخابات میں انہوں نے اتارے ہیں. ابھی یہاں پر مقابلہ کافی سخت ہوگا. لگ ایسا رہا ہے کہ سب سے اچھا یعنی تگڑی کیمپین جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اور انہوں نے وقت زیادہ دیا. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بلاول صاحب اب بھی موجود ہیں، آصفہ صاحبہ، بلاول صاحب، اور اس سے پہلے کئی ہفتوں پہلے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک قمر زمان کارکارہ ندیم افضل چند وغیرہ بھی وہاں پر موجود رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. آج حکومت کی جانب سے بلاول کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی، جس کو بلاول نے یہ کہا کہ جب تک میری کیمپین مکمل نہیں ہوگی تب تک میں اسلام آباد نہیں جاؤں گا. قمر زمان قاہرہ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ندیم افضل چند. تو مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے صرف ایک دن کے اور چند گھنٹے کے آنے کے بعد وہاں پہ ہوا نہیں ہے کہ بلاول صاحب تو کئی دنوں سے وہاں پہ ہیں. تو کیمپین اگر نون اور پیپلز پارٹی کا آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو کس کی کیمپین اچھی ہے؟ اگر کیمپین کی جائے تو مرکزی جو قائدین ہے، جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب خود یہاں پر آئے. جو مسلم لیگ نون کی جانب سے کیپٹن صفدر صاحب بہت پہلے سے یہاں پر موجود تھے. کیپٹن صفدر صاحب نے بھی یہاں پر بہت تگڑی کیمپین کی جتنا انہوں نے ہو سکے. خصوصاً وہ شگر گئے. یہ بتائیں فیصل، سرکاری مشینری کا کیا استعمال ہوا ہے؟ وفاق میں حکومت ہے، نون کے پاس پیپلز پارٹی بھی اتحادی ہے. وہ بتائیں کہ وہاں پر جلسوں میں کچھ باتیں تو مین سٹریم پہ آتی ہیں، کچھ نہیں آتی. وہاں پر کیا کوئی لالچ دیا گیا ووٹرز کو، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے؟ اور دوسرا آپ کو وفاقی وزیر بھی کیمپین کرتے نظر آئے ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے فاروق صاحب. ابھی یہ ہے کہ جو ہمارے کیپٹن صفدر صاحب آئے وہ شگر کے دور افتادہ گاؤں جو کیٹو کے دامن میں واقع دور دراز جو بالائی علاقے، وہاں پر روڈ کے ایکسس انتہائی مشکل ہے. وہ 4x4 جیپ میں وہاں پر گئے. وہاں کے لوگوں کا جو مین ایشو تھا وہ ٹاور تھا. کیپٹن صفدر صاحب نے ٹاور کا اعلان کیا. ساتھ ہی ابھی بھی وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم ٹاور نصب کر کے دیں گے. ابھی وہ نوٹیفیکیشن دکھا رہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ساتھ ہی جو کیپٹن صفدر صاحب نے پنجاب حکومت کی جانب سے خصوصاً شگر کے لیے 2 MRI مشین کا اعلان کیا. اب دیکھنا یہ ہوگا یہ MRI مشین صرف وعدوں کی حد تک دیکھتے ہیں یا واقعی میں پنجاب حکومت کی طرف سے ضلع شگر جو کہ گلگت بلتستان سکردو ڈویژن بلتستان ڈویژن میں آتے وہاں پر MRI مشین دیتے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب یہاں پر آ کر کافی اعلانات کرتے ہوئے نظر آئے. اور ساتھ ہی جو امیر مقام صاحب ہے وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہوئے VIP پروٹوکول میں آئے. انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کیمپین کی، کہیں نہ کہیں کوشش کی کہ ان کی جماعت عوامی جلسوں سے خطاب کیا انہوں نے. امیر مقام صاحب تو وفاقی وزیر ہے نا، انہوں نے عوامی جلسوں سے خطاب کیا؟ عام بڑی سب سے کسی بڑی جلسگاہ سے تو انہوں نے خطاب نہیں کی. وہ انڈور کیمپین میٹنگ کرنا، لیکن وہ موجود ادھر ہی رہے، گلگت میں ہی موجود رہے. ابھی بھی ادھر ہی ہیں میرے خیال سے. ابھی وہ یہاں پر نہیں ہے. ابھی یہاں پر کیپٹن صفدر صاحب ہوں گے، نواز شریف صاحب تو ایک اور دوسری پارٹیاں یہ عبدالعلیم خان صاحب وہاں پر آئے، IPP، اور یہ ان کا کیا حالات ہے وہاں پہ؟ علیم خان صاحب خود بھی سکردو آئے، انہوں نے کیمپین کی. ابھی ان کا جو اتحادی چین ہے وہ ہے اسلامی تحریک، ان کے ساتھ مل کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ سیٹیں نکال کے حکومت. اب ذرا آخری بات بتائیں کہ عوام میں ہوا کس کی ہے، لہر کس کی ہے؟ کیا آپ بھی اور جو باقی وہاں کے صحافی ہیں کیا ہوا بتا رہی ہے؟ کس کی حکومت بنے گی؟ اکثریت کون لے گا؟ اصل میں اگر ہم فیکٹ چیزوں کے اوپر جائے تو یہاں پر زیادہ تر بلتستان ریجن گلگت بلتستان میں زیادہ تر مذہبی کارڈ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بنیاد پر یہاں پر کافی ووٹیں ملتی ہے. اب اسلامی تحریک اور جو مجلس وحدت المسلمین ہے وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں مذہبی کارڈ شو کرے، لوگوں کے اوپر مذہبیت کو اکسائے اور کہیں نہ کہیں اس طرح کر کے ووٹ دے. اگر ہم فیکٹ فگر کے اوپر جائے تو PKI کو یہاں پر کیمپین کرنے نہیں دیا. اس کے باوجود بھی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب آئے. جب وہ یہاں پر آئے عوام کا سمندر امٹ آیا. یوتھ یقیناً کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے ساتھ دکھائی دیتے. جب وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے شگر کا دورہ کیا تو ہم لوگ شگر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ PTI کے امیدوار کہیں نہ کہیں کمزور ہے. جو امیدوار آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں ان کی جو
حمایت یافتہ امیدوار ہیں ایڈوکیٹ حسن شیری صاحب. جب اس کے کیمپین کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ امت جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں گلگت بلتستان میں ہڈن پی ٹی آئی کے ووٹ ہے وہ لوگ سامنے نہیں آ رہے, ان کو کیمپین کا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر موجود ہے, لیکن اس طرح سے یعنی یہ تو وہ 7 جون کو فیصلہ کرے گا ووٹ کے ذریعے. فیصل, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا.